السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آج میں مسجد نور فرینکفرٹ سے یہ پہلا خطبہ دے رہا ہوں. جیسا کہ جرمنی میں رہنے والے احمدی جانتے ہیں، اس کی وجہ اس سال اس مسجد کی تعمیر پر 50 سال پورے ہونا بنی ہے. 50 سال پہلے یہ مسجد اس وقت کی جماعتی ضرورت اور وسائل کے مطابق تعمیر کی گئی تھی. گو آج یہ احمدیوں کی تعداد کے مطابق ضرورت پوری نہیں کرتی، ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اسی لیے یہاں کے علاقے کے احمدیوں کے علاوہ بہت کم تعداد میں دوسروں کو اجازت دی گئی کہ آج جمعے پہ یہاں آئیں. یہاں جرمنی کی یہ دوسری مسجد ہے جو جماعت احمدیہ نے تعمیر کی. پہلی مسجد ہیمبرگ کی تھی جس کے 50 سال میرے خیال میں 2007 میں پورے ہوئے تھے. بہرحال وہاں تو کسی تقریب میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن فرینکفرٹ کی اس مسجد کے 50 سال پورے ہونے کے حوالے سے جرمنی جماعت ایک فنکشن منعقد کرنا چاہتی تھی جس میں بعض شخصیات کو بلایا ہے، انہوں نے یہ بلانا چاہتے تھے. اس لیے امیر صاحب جرمنی نے مجھے کہا کہ میں بھی اس میں
شامل ہونے کی کوشش کروں. تو اس لیے میں نے مسجد کے 50 سال پورے ہونے کی اس تقریب میں شامل ہونے اور یہاں جمعہ پڑھنے کی حامی بھر لی تھی. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے یہ سوچ کر بھی حامی بھری تھی کہ اعلیٰ شخصیات کو جو دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے اس تقریب میں کچھ کہنے کا موقع ملے گا، اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں ان لوگوں تک بھی گو کہ پہلے آواز پہنچی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے، واقف ہیں بہت سارے احمدیوں کے، لیکن پھر بھی مجھے خود بھی ان تک کچھ نہ کچھ پیغام اپنے رنگ میں پہنچانے کا موقع مل جائے گا. ہماری مساجد تعمیر بھی ہوتی ہیں، اور کئی پرانی مساجد دنیا میں جماعت احمدیہ کی پھیلی ہوئی ہیں، جن کی تعمیر پر 50 سال یا 75 سال یا 100 سال بھی پورے ہو چکے ہیں. مساجد کی اہمیت ان کے 50 سال یا 100 سال پورے ہونے سے نہیں ہے. مساجد کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی اس کو آباد کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے ہے، جو تقوی اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں اور تقوی رکھتے ہوئے مساجد میں آ کر 5 وقت اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. مساجد کے مقام اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور ایک احمدی کی یہی شان اور پہچان ہے کہ ہمیشہ مسجد کے اس مقام کو پہچانے جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے. اور اسی حوالے سے میں چند باتیں آج کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مسجد کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہوں، اس مسجد کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا. اس مسجد کا نام یہاں کے رہنے والے تو جانتے ہیں، اور اب دنیا کے احمدی بھی جان گئے ہوں گے کہ مسجد نور ہے. اتفاق سے گزشتہ 2 خطبوں سے میں نور کے حوالے سے اس کے مختلف معانی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کے بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں. بس یہ مسجد اور ہماری ہر مسجد اس نور کو اپنے دلوں میں قائم کرنے اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے تعمیر ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کا نور ہے. چاہے جو بھی اس کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھ دیا جائے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ جو نور خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہم پر اتارا، اور پھر اس کا حقیقی پرتاؤ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، تاکہ یہ نور ہر سو پھیلتا چلا جائے. تو یہی مقصد ہے ہماری مساجد کا. لیکن یہ بھی اتفاق ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ سوئس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اسلام دشمن ایک پارٹی کے کہنے پر ایک ریفرینڈم کی بنیاد پر یا ایک ریفرینڈم کو بنیاد بناتے ہوئے، جس میں ایک حساب سے جو حصہ لینے والے تھے ان کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں آئندہ تعمیر ہونے والی